وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں سے متعلق۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے، اور بیسیکلی وہ قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو اس واقعے کا اب ذکر ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر آنے لگا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے وہ واقعہ بیان کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے جب مہمان آئے تھے، اذ دخلوا علیہ، جب کہ وہ ان پر داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ پر سلامتی ہو۔ قال ان منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ارشاد فرمایا کہ میں تم سے خائف ہوں، یعنی تم مجھے اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو، اور ظاہر ہے کہ جب اجنبی اچانک اتنے زیادہ داخل ہو جائیں کسی کے پاس مہمان بن کر، تو بسا اوقات انسان پہ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر بھی آئی اور سورۃ الاعراف کے اندر بھی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے ان کے سامنے لا کر انہوں نے رکھا، تو انہوں نے اس کو کھانے سے پرہیز کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ڈرے، کیونکہ اس وقت بھی عرب کی ٹریڈیشن میں بھی یہ بات تھی، اور اس شام کی ٹریڈیشن میں بھی، کہ اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے گھر آتا تھا، پھر اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ تو جب انہوں نے وہ بھنا ہوا بچڑا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دل میں ڈر محسوس ہوا۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر آتا ہے کہ اب یہ میرا نمک نہیں کھانا چاہ رہے، تو شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہ آئے ہوئے ہو۔ اچھا، یہاں پر بڑی حیران کن بات ہے کہ فرشتوں نے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو یہاں پر یہ ذکر نہیں، لیکن یہی جب واقعہ سورہ ہود کے اندر آتا ہے آیت نمبر 69 میں، تو وہاں پر آتا ہے جب فرشتوں نے کہا سلام تو انہوں نے بھی جواب میں کہا سلام، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سکپ کر دیا۔ لہذا یہ قرآن حکیم کے حوالے سے بات سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں جو واقعات نمبر آف ٹائمز دہرائے گئے ہیں، ان واقعات کو سب کو ایک جگہ جب جمع کریں گے تو پھر پورا واقعہ سمجھ آتا ہے۔ جیسا کہ قصہ آدم اور ابلیس جو ہے وہ 7 دفعہ قرآن میں آیا، 6 جگہ پر یہ بات نہیں آئی کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، جبکہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ تو قرآن حکیم میں آتا ہے۔ لیکن وہ 7ویں جگہ سورۃ الکہف میں جب یہ ذکر آتا ہے، وہاں پر پھر آیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ باقی 6 جگہوں پر یہی آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ فرشتہ تھا تو اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ لیکن ان 6 جگہوں پر تو وہ ذکر نہیں ہے، 7ویں جگہ پر آیا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اس لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کا ایک صفحہ بھی نکال دیا جائے تو یہ قرآن پھر پرفیکٹ نہیں رہے گا ہدایت کے لیے۔ پورے کا پورا قرآن ٹوٹیلٹی میں جو ہے یہ ہدایت کے لیے ہوگا۔ اب اگر سورۃ الکہف میں وہ ففسق عن امر ربی والی آیت نکال دیں تو قرآن پاک پہ کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ ایک جگہ تو آپ کا قرآن کہہ رہا ہے فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، دوسری جگہ جب فرشتوں کو حکم ہوا ہے تو ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس کا جواب ہمیں 6 جگہوں پر نہیں ملتا، 7ویں جگہ پر ملتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آ کر سلام کر رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ فرشتے ہیں، تو وہ جو ہے سلام کا جواب نہ دیتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے کہ جب انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات اب سکپ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں دل میں ڈرے ان سے، وہ وہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، ان کے سامنے رکھ دیا، تو وہ کھانے سے انہوں نے آر محسوس کی۔ سورہ ہود کے اندر اور سورہ الاعراف کے اندر یہ ذکر آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ یہ کہیں مجھے نقصان پہنچانے نہ آئے ہوئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ہیں۔ تو اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوا کہ پیغمبر کو جب تک اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتائے اس وقت تک اسے پتہ نہیں چلتا غیب کے معاملات۔ ہاں جب اللہ بتا دے پھر اس کے علم میں آ جاتی ہیں چیزیں۔
ورنہ تو ابراہیم علیہ السلام کبھی پریشان نہ ہوتے. تو یہاں پر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال انا منکم وجلون. انہوں نے کہا اے اجنبیوں میں تو اپنے دل میں تم سے ڈر محسوس کر رہا ہوں. قالوا لا توجل. تو مہمانوں نے کہا مت ڈریے. انا نبشرک بغلام علیم. بے شک ہم لوگ آپ کو مجدہ اور خوشخبری سنانے آئے ہیں ایک علم والے بچے کی. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بشارت دی کہ آپ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا. اب یہ ڈیٹیل نہیں پتا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی بشارت تھی یا اسحاق علیہ السلام کی. بہرحال دونوں کی ہو. 87 سال جب آپ کی عمر تھی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور جب تقریباً 99 ایئرس ایج ہوئی تو سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اب 87 سال کے ایک بوڑھے شخص کو اگر یہ خوشخبری سنائی جائے کہ آپ کے گھر اولاد ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک ریئیکشن سامنے آیا بحیثیت انسان. قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے اس حالت میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں. فبما تبشرون. تو یہ کون سی خوشخبری ہوئی؟ یعنی ایک بوڑھا آدمی ہے, اس کے لیے کیسی خوشخبری والی بات ہوئی کہ اب اس کی عورت بھی بانجھ ہے, دوسری جگہ ذکر آتا ہے. تو یہ خوشخبری والا معاملہ کیسے ہوا؟ یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو عموماً جو معاملات ہیں ان میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو اب فرشتوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں. یہ بالکل ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ فرما دیا ہے. اچھا, اسی قسم کی ریلیکٹنس جو ہے وہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی ہوئی تھی. جب زکریا علیہ السلام کو فرشتے نے آ کے بشارت دی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. سورہ مریم میں ذکر آتا ہے میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے, کیسے اولاد ہوئی. تو یہ اس سے ہی بات پتہ چلی کہ پیغمبر جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں, ان کی فیلنگز بھی انسان والی ہیں. اب اگر عام آدمی کی سوچ سے دیکھیں تو ایک پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بھائی کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. جب یہ معجزانہ کیفیات ہوتی ہیں تو یہ کبھی کبھار ہی ہوتی ہیں, اسباب کی نفی نہیں کی جا سکتی. اسی لیے میں نے اپنے مسئلہ نمبر 103 اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ تقدیر, اس میں نے بتایا یہ جو تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی اسباب کی نفی کرتے ہیں تو یہ کوئی توحید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی اسباب کو ذریعہ بنایا. اب کوئی شخص کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا دے, تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ نے چاہا نہیں ہے ایسا. چاہا اس نے ایسا ہی ہے کہ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی. اچھا, اللہ تعالیٰ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی تو آپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے آگ میں چھلانگ لگا دوں گا, یا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں گا, انشاءاللہ ضرور کرنٹ لگے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات سکھائی نہیں ہے. اچھا, اب یہ ہے بڑے سمجھدار ہیں, اس قسم کی ساری باتیں کریں گے تو میں بھی ان کو ایک پھر وہ علمی جواب دیتا ہوں, اینٹی وینم, جس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں, الزامی جواب, فلسفیکل آنسر, کہ آپ پھر پبلک کو یہ بھی کہا کریں کہ آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بغیر شادی کے ہی اولاد دے دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پیدا کیا اللہ نے بغیر باپ کے. یہ کبھی بات نہیں کریں گے, بلکہ مولویوں نے تو 3-3 4-4 کی ہوتی ہیں, یہ تو بات ہی نہیں کریں گے. تو وہاں بھی اسباب کی نفی کریں, وہاں کہ نہیں جی یہ سنت ہے. تو بھائی اگر وہ سنت ہے تو اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے. یہاں پر آپ دیکھیں نا, ابراہیم علیہ السلام کا وہی ریئیکشن تھا جو میرا اور آپ کا ہونا چاہیے تھا. مطلب اگر وہ پیغمبر تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح کا توکل کر لیا تھا کہ اسباب کی نفی ہو جائے. اب دیکھیں فرشتے ان کو بلکہ ٹانٹ بھی کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یار یہ تم کس قسم کی بات کر رہے ہو. آپ وہ سنیں, قالوا بشرناک بالحق. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت سنا رہے ہیں. فلا تکن من القانتین. تو آپ مایوس لوگوں میں تو شامل نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام یعنی آپ بھی اللہ سے مایوس ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑھاپے میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی بالکل ترکی بترکی ان کو جواب دیا ہے کہ تم میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہو, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہے فزیکل فینومینا آف نیچر کا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ انہوں نے کہا قال ومن یقنط من رحمت اللہ. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے کون نا امید ہو سکتا ہے. رحمتہ ربہ الا الضالون. اللہ تعالیٰ کی تو رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی جو ہے وہ نا امید ہو سکتے ہیں. میں کوئی گمراہ تو نہیں ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اگر میں نے اس طرح کی ایکسپریشن کی ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیسی, تو یہ نیچرل ہے کہ انسان کی ہونی چاہیے. تو اب اگر تم اتنا زور دے رہے ہو تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ معجزانہ طور پر معاملہ ہونے والا ہے.
تو اب یہ بات، تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب چاہت، اب دیکھیں 87 سال تک تو اولاد نہیں دی ہے، تو اچانک جب ڈسین ہوا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو انہوں نے کہا اچھا فرشتوں اب یہ بتاؤ کہ تم آئے کس کام سے ہو، اصل تمہارا کام کیا ہے؟ اتنے فرشتوں کا پورا گروپ اترا ہے، سارے بشارت دینے کے لیے ہو یا کسی مقصد کے لیے اترے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو چھٹی حص تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، یہ ہم جو فرشتے نازل ہوئے ہیں یہ کسی مقصد کے تحت نازل ہوئے، ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے، لوط علیہ السلام کی جو اولاد ہے، لوط علیہ السلام کے گھر والے جو ہیں ان کو ہم بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا، سوائے اس عورت کے جو ان کی بیوی ہے جس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہا لمن الغابرین، تو وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں یعنی عذاب والوں کے ساتھ ہو جائے گی، لوط علیہ السلام کی بیوی تو نہیں بچے گی، باقی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے۔ اور یہ ڈیٹیل ہمیں پھر تورات میں ملتی ہے کہ صرف 2 بیٹیاں لوط علیہ السلام کی ایمان لے کر آئیں، یعنی پورے قبیلے میں کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوانٹٹی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوالٹی اتھینٹسٹی ہے، ورنہ لوط علیہ السلام کی تو صرف 2 بیٹیاں ہی اسلام لے کر آئی، مسلمان ہوئی، باقی پوری قوم نے اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا لوط علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ ہاں دنیاوی اعتبار سے کوانٹیٹیٹیولی تو کامیابی نہیں ہوئی، لیکن دین جو ہے یہ کوالٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیٹیو نہیں ہے، چند لوگ بھی ہوں اہل حق ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء کرام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جس نے اسلام قبول کیا ہو۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ نبی ناکام ہوئے، بلکہ وہ امتیں ناکام ہوئی ہیں، نبی تو کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنی دعوت پہنچا دی۔ لہٰذا آج بھی جو لوگ تانا دیتے ہیں نا جی ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو یہ ہمارے حق میں ہونے کی دلیل نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجت قرآن و سنت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے حق پر ہیں، ان کے نہ ماننے والے باطل۔ آج بھی دنیا میں 1.5 ارب کے قریب ہی مسلمان ہیں، 1.25 ارب کے قریب، باقی تو 4 ارب کے قریب تقریباً 4 ساڑھے 4 ارب جو ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں۔ آج بھی تعداد دیکھی جائے تو غیر مسلموں کی زیادہ ہے، کرسچن سٹل ابھی مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ تو کوانٹٹی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، بلکہ کوالٹی از اتھینٹسٹی۔ تو صرف لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بچائی جائیں گی، اور باقی اب لوط علیہ السلام جو ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے، اور لوط علیہ السلام ہی سب سے پہلے حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئے، سورۃ العنکبوت میں اس کا ذکر آتا ہے۔ نبی تو ویسے ہی ڈورمنٹ کنڈیشن میں بھی فی نفسی اس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے پریکٹیکلی ایمان لانے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ لوط علیہ السلام تھے، اس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں۔ تو لوط علیہ السلام کو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ایک قوم کی طرف مبعوث کیا جن کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی کہ وہ ہومو سیکچولیٹی کا شکار تھے، یعنی مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا فیصلہ آیا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو پس جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، تو فرشتوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تو وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم شک کر رہی تھی، یعنی عذاب، یعنی ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی وہ بات سکپ ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہے وہ اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 80 اور 81 میں موجود ہے کہ جب یہ فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے، یہ بڑے پریشان ہوئے، اور پریشانی کیوں آئی وہ تورات میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ اب میری قوم جو ہے وہ مجھ سے چھین لے گی، ان کو ان کے ساتھ بھی برائی کرے گی، تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کاش آج میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمانوں کو تو بچا لیتا۔ تو اتنے دکھی ہو کر پھر وہ جب قوم آتی ہے تو وہ پھر ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے تو ذلیل نہ کرو،
دیکھو میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں, اگر تم نے اپنی کوئی سیکچول نیڈ پوری کرنی ہے تو ان کے ساتھ کرو, یہ معاملہ تو نہ کرو. اب یہ ساری باتیں یہاں پر سکپ ہیں, وہ وہاں پر آئی ہیں, یہاں پر آئیں گی لیکن بعد میں آئے گی, ترتیب وہ ہے جو سورہ ہود میں آئی. تو اس لیے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اب ان کی حفاظت کیسے کروں گا. تو پھر اینڈ پر ان فرشتوں نے جا کے بتایا کہ جناب شامت تو ان کی آنے والی ہے, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, دیکھیں تو صحیح ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم پرپسفل با مقصد کام کے لیے اترے ہیں اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, تو اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے گا رات کے کسی حصے میں. اب اس سے بات پتہ چل گئی کہ سوائے ان کے گھر والوں کے یعنی ان کی 2 بیٹیوں کے کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا. اللہ. اچھا, سورہ ہود میں پھر ڈیٹیل سورۃ الاعراف میں بھی آتی ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے کہا ہم عذاب کے لیے آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ورڈک دیے, بڑے نرم دل تھے, حلیم تھے, اللہ کی طرف رجوع لانے والے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا, جھگڑا کرنے لگے. اب وہ ڈیٹیل جھگڑے کی نہیں آتی, وہ تورات میں ہمیں ملتی ہے. جھگڑا انہوں نے یہ کیا کہ اے فرشتوں, اگر 10 بندے بھی لوط علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تو تم نے اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرنا. تو فرشتوں نے کہا جی ڈن ہو گئی, اگر 10 بندے بھی ایمان والے نکل آئے پوری بستی میں سے, آپ اندازہ کریں. تو ہم وہاں پر, یہاں تو لوگ درس پہ رو رہے ہیں جی جناب, درس میں یہ 70 80 90 100 لوگ کیوں آتے ہیں, چلو نیٹ پہ بھی سن لیں گے, ہزاروں میں ہوں گے, لاکھوں کروڑوں میں تو نہیں ابھی تک پہنچے. تو وہاں پیغمبر کی آپ دعوت دیکھیں, 10 بندے بھی مسلمان نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے کان کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں 10 نہیں, اگر 5 بھی نکل آئے نا تو تم نے عذاب نہیں کرنا. تو فرشتوں نے کہا جی ڈن ہو گئی, 5 بھی اگر ہوئے نا ایمان والے تو عذاب نہیں آئے گا. وہ ڈن انہوں نے اس لیے کر لیا کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ 5 بھی نہیں ہے, ورنہ فرشتے اپنی مرضی سے تو نہیں عذاب روک سکتے تھے, وہ تو اللہ کی مرضی سے آئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ 5 بندے بھی نہیں ایمان والے نکلیں گے. 3 ہی نکلے, لوط علیہ السلام اور 2 بیٹیاں ان کی. اللہ. تو اپنے گھر والوں کو لے نکلیے رات کے کسی حصے میں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, اور تم میں سے کوئی ایک بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے. اپنی بیٹیوں کو آگے رکھیں, خود پیچھے پیچھے چلیں, اور کسی نے مڑ کر نہیں دیکھنا. ظاہر آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی گھر والوں میں, لیکن اس کے ساتھ پھر معاملہ ہوا کہ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے اوپر بھی پتھر آ کر لگا اور وہ بھی ہلاک ہوگی کیونکہ وہ کافرہ تھی. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, اور وہاں پر چلے جائیے جہاں پر آپ کو حکم دیا جائے گا, یعنی وحی کے ذریعے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ, اور ہم نے لوط علیہ السلام کو یہ جو معاملہ تھا یہ وحی کے ذریعے بھی بتا دیا کہ آپ نے کہاں پر جانا ہے. اور کیا بتایا؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ, کہ آپ یہ قوم جو ہے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی بالکل صبح کے وقت, یعنی بالکل سحری کے وقت, بالکل غفلت کی نیند یہ سوئے ہوئے ہوں گے, جو بالکل جو صبح کا وقت ہوتا ہے, صبح صادق کا وقت, اس وقت ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اور وہ ڈیٹیل ہمیں پھر وہاں پر ملتی ہے, یہاں پر بھی آگے آ جائے گی کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. اب اس کا ظاہری سبب کوئی بھی بن سکتا ہے, آج بھی سائنٹیفکلی جو ہے وہ یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ تھا جو پھٹ پڑا, اور اسی میں سے ظاہر پتھر بھی نکلتے ہیں, اور وہی پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظاہری سبب بنا ایسا کہ وہ معجزانہ طور پر ان کے لیے یہ معاملہ کر دیا گیا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ, تو ان کے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے. اب وہ خوشیاں کیوں منا رہے تھے کہ ہمارے پاس نئے شکار آ گئے, کیونکہ وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي, تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں. فَلَا تَفْضَحُونَ, تو مجھے شرمسار تو نہ کرو ان کے سامنے, میرے مہمانوں کا تو خیال رکھو, میں بھی تمہاری بستی کا آدمی ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. وَلَا تُخْزُونَ, اور مجھے رسوا نہ کرو. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو وہ کہنے لگے کہ اے لوط, کیا ہم نے تجھے پوری جہان والوں کی وکالت کرنے سے منع نہیں کیا؟ یعنی اس کو آپ آج کل پنجابی میں آپ ٹرانسلیٹ کریں تو ٹھیکہ لے آیا نا تھا, یہ وہ
تو سب کی ہم نے یہ طرفداری کرنے سے پورے جہان والوں کا جو تم نے معاملہ اٹھایا ہوا ہے اسے منع نہیں کیا. قال هؤلاء بناتی، انہوں نے کہا یہ دیکھو میری قوم کی بیٹیاں ہیں. ذرا نبی روحانی باپ ہوتا ہے اپنی قوم کا. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ان سے نکاح کر لو، مردوں کے ساتھ کیوں برائی کرتے ہو. یہ پوری ڈیٹیل آلریڈی ریکارڈڈ بھی موجود ہے سورۃ الاعراف کے کانٹیکسٹ میں، مسئلہ نمبر 81 کے نام سے. ہومو سیکچولیٹی سے ریلیٹڈ اور قوم لوط پر جو عذاب ہے وہ پوری ڈیٹیل 25-30 منٹ کے اندر ریکارڈ ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 81. اور یہاں پر میں ایک بات بھی کر دوں کہ عموماً یہ جو ہومو سیکچولیٹی کے لیے لواطت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کا نام بیچ میں آتا ہے، تو یہ نام نہیں، ان کی قوم کی وجہ سے لواطت کہا جاتا ہے. قوم لوط تو تھی، اب آپ اس کو قوم لوط کہنے سے بھی دستبردار ہو جائیں گے. تو قوم لوط تھی تو قوم جو ہے وہ موسیٰ بھی کیا برے کام کرتی تھی، انہوں نے بچڑے کو رب نہیں بنا لیا تھا 70,000 لوگوں نے. اور امت محمدیہ جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قوم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش، انہوں نے کس کس قسم کے آپ کے ساتھ ظلم کیے. تو قوم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نبی کی کوئی معاذ اللہ کوئی توہین ہو گئی ہے، تو یہ عمل لواطت سے مراد ہے قوم لوط کا سامان. تو اس لفظ جو ہے وہ جو اس طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض اس طرح سے نہیں بنتا. اگر کسی کو احتیاط کرنی ہے وہ کہہ دیں قوم لوط کا عمل. پھر بھی جو اعتراض کرنے والے ہیں تو وہ تو کہیں گے آٹا گوندنا اڈلی کیوں ہے جی، قوم لوط کیوں آپ نے کہا، تو کچھ تو کہنا پڑے گا، کوئی الفاظ تو استعمال کرنے پڑیں گے. لہٰذا اس میں بالکل فنیٹک نہیں ہو جانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو بگاڑ کر نہیں پیش کرنا چاہیے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ اپنے طاقت کے نشے میں مست تھے اور بہک چکے تھے. ظاہر ہے ایک لوط علیہ السلام اور 2 ان کی بیٹیاں، ان کے پاس کوئی فورس موجود نہیں ہے، پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان میں تکبر تو آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی، آپ کی زندگی کی قسم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اظہار محبت بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ محبوب تیری زندگی کی قسم. اور یہ جو غیر اللہ کی قسم کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 68 کے اندر، کہ غیر اللہ کی قسم ہمارے لیے کھانے کی جو ممانعت احادیث میں آئی ہے اس کا کیا فہم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو غیر اللہ کی قسم یاد فرماتا ہے اس کا کیا فہم ہے. اب اس کے لیے 15-20 منٹ چاہیے، لہٰذا میں یہاں پر سکپ کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 68 منت اور قسم کے کفارے کے اوپر، یہ میرا تقریباً 55 منٹ کا لیکچر ہے اہل سنت پاک.com پر. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس ان کو ایک سخت کڑک نے آ لیا جبکہ سورج ابھی نکل رہا تھا، یعنی صبح صادق کا جو وقت تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کڑک آئی اور اس کڑک نے ان کو آ لیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس ہم نے اس بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھروں کی بارش کی. یہ بارش ان کے اوپر پتھروں کی ہوئی اور وہ پتھر بالکل نشان زدہ تھے، جس جس بندے کے حصے کا پتھر تھا اس کو آ کر وہ لگا اور سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے. بولے اعوذ باللہ تعالی. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں ہیں غور و تفکر کرنے والے لوگوں کے لیے. جو غور و تفکر کرنے والے ہیں ان کے لیے عبرت ہے اس واقعے کے اندر کہ ہم بھی ان برائیوں سے بچ جائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی آباد ہے ان کے راستے پر. یعنی مشرکین عرب جو ہے وہ جن راستوں پر تجارت کیا کرتے تھے اس راستے کے اوپر وہ بستی آباد تھی اور ان کے کھنڈرات موجود تھے جن کو وہ دیکھا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب بندہ ان کھنڈرات کو دیکھے تو بڑی عبرت ہوتی ہے، جیسا کہ انسان جب قبرستان میں جاتا ہے اسی وقت زیادہ عبرت ہوتی ہے موت کے حوالے سے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے.
یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے جتنا مرضی قبر کا ذکر کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ قبرستان نہ جائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روک دیا تھا, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہ صحیح مسلم میں ہے اور پورا ڈیٹیل جو ریسرچ پیپر میرا اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں موجود ہیں. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین, بے شک ان واقعات میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کریں, تقوی اختیار کریں.